میرے پیارے دوستوں اور مومنوں سب کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حدیث سیریز۔ آج کی کہانی بہت دلچسپ ہے جو کچھ اس طرح بیان ہے۔ رات کا سمے تھا، چاند اپنی چاندی سے ہر ذرے ذرے کو چمکا رہا تھا۔ ابو سفیان جو ایک بیپاری تھا، اپنے چند سوالات لے کر ایک فقیر کے پاس جا بیٹھا۔ فقیر اپنی عبادت میں مشروق تھا۔ اس کو اپنے آس پاس کی کچھ خبر نہ تھی۔ وہ اپنی عبادت میں اس طرح کھویا ہوا تھا جیسے چاندنی رات میں چاند بادلوں میں چھپ جاتا ہے اور کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ عبادت سے فارغ ہو کر فقیر نے ابو سفیان کی طرف دیکھا تو ابو سفیان دھیرے سے مسکرایا۔ فقیر نے ابو سفیان سے کہا، بولو کیا معاملہ ہے؟ ابو سفیان بولا، میرے پیر و مرشد، میں چند سوالات لے کر آیا ہوں۔ فقیر نے جواب دیا، بولو کیا سوالات ہیں؟ ابو سفیان بولا، پہلا سوال ہے ہمیں زکوٰۃ کیوں دینی چاہیے، اور میرا دوسرا سوال ہے میری کون سی زکوٰۃ قبول ہوئی؟ فقیر نے کہا، ابو سفیان سنو، ایک رات کی بات ہے۔ 3 چور سردی کی کڑکڑاتی ٹھنڈ میں بات کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح قبرستان میں جا پہنچے۔ پہلا چور عابدین، دوسرا چور باسم، تیسرا چور عازل تھا۔ باسم نے عابدین سے کہا، آج تو بہت زیادہ مال ہاتھ لگایا ہے۔ عابدین نے بولا، درست فرمایا میرے بھائی، آج ہمیشہ سے زیادہ ہی مال ملا ہے۔ تیسرا چور خاموش ہو کر کچھ سوچ رہا تھا۔ باسم نے عازل سے کہا، تم کیوں خاموش ہو؟ عازل پھر خاموش رہا، اس کا دھیان جیسے مانو کہیں اور ہو۔ عابدین نے جب عازل کو چھوا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور پسینہ آ رہا تھا۔ عابدین نے کہا، کیا ہوا، تم اتنا کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ عازل نے کہا، میں سوچ رہا ہوں آج جہاں ہم نے چوری کی ہے وہاں نہ کوئی پہرے دار تھا اور نہ الماری میں کوئی تالا لگایا تھا۔ اس گھر کا مالک ایسے بے خوف ہو کے سو رہا تھا جیسے اپنی جان و مال کی حفاظت اس نے کسی شے کو دے رکھی۔ کیا تمہیں یہ عجیب نہیں لگتا؟ باسم نے کہا، سوچ تو میں بھی یہی رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں کتوں کے رونے اور الو کی آواز اور زیادہ خوف زدہ کر رہی تھی۔ ہوائیں تیز ہو گئیں اور پاس ہی کھڑے درخت سے پتے ان کی طرف جا گرے جیسے کچھ ہوائیں ان سے بیان کر رہی ہوں۔ تینوں چور گھبرانے لگے، گھبراتے ہوئے بولے، کون ہے وہاں پر؟ سامنے آؤ۔ تبھی درخت سے روشنی نکلی اور ایک شائے کا روپ لے لیا جس کا چہرہ روشنی کا روپ لیے ہوئے تھا، جس کو دیکھ کر تینوں چور بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے اور منہ سے کچھ آواز نہیں نکل رہی تھی، مانو جیسے کسی نے ان کے منہ پر قبضہ کر لیا ہو۔ تینوں چور اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ تینوں ایک دوسرے کو پکڑے کھڑے تھے۔ گھبراتے ہوئے آواز میں عابدین نے کہا، کون ہو تم؟ شائے نے فرمایا، میں خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور جس آدمی کے گھر تم نے چوری کی ہے وہ بہت نیک خدا کا عبادت گار بندہ ہے۔ جتنا وہ کماتا اس میں سے آدھے روپے اپنی زکوٰۃ کے روپ میں نکالتا، غریبوں کی مدد کرتا، بھوکوں کو کھانا کھلاتا، یتیموں کے رہنے کے لیے جگہ مہیا کراتا۔ جو روپے تم لائے ہو اسے ایک غریب لڑکی کی شادی میں دینے تھے، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ تینوں چور رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ اب تک تم نے جو مال چرایا تھا اس میں حرام کی کمائی ہوا کرتی تھی، نہ زکوٰۃ نکالی جاتی تھی اور نہ ہی کسی غریب کی مدد کی جاتی تھی۔ یہ نیکی کی کمائی ہے جس کی حفاظت خدا خود کرتا ہے۔ یہ سارا سامان جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گیا اور تم یہاں سے ہل بھی نہ سکو گے۔ تینوں چور خوف زدہ ہو کر معافی مانگ کر رونے لگے۔ رفتہ رفتہ صبح ہو گئی، سورج نکل آیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ تینوں چوروں نے رو رو کر ساری گھٹنا کو لوگوں سے بیان کیا۔ ابو سفیان، اب معلوم ہوا زکوٰۃ کیوں نکالنی چاہیے۔ تمہاری کمائی ہوئی رقم جائز رہے اور اللہ تمہاری جان مال کی حفاظت کرے، آمین۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔